السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دو ٹوک، میں ہوں کرن ناز۔ قومی اسمبلی کی آئینی مدت ختم ہونے میں صرف 2 مہینے رہ گئے ہیں۔ ملک میں تیسری بار اسمبلی اپنی مدت پوری کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور ذرائع ایسا بتا رہے ہیں کہ نون لیگ نے ملک بھر میں انتخابی مہم شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ نواز شریف نے پارٹی کو انتخابی منشور کی تشکیل کے لیے کمیٹی بنانے کی ہدایات جاری کی ہیں۔ الیکشن کے اعلان سے پہلے ہی لیگی رہنما استحکام پاکستان پارٹی سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے اشارے دے رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی سے بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن اب تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہو سکا ہے۔ آج مریم نواز صاحبہ شجاع آباد میں جلسے سے خطاب کر رہی تھی اور وہاں پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ عمران خان پر تنقید کی اور کہا کہ ان کا سر شرم سے جھک گیا۔ ایسا انہوں نے کیوں کہا ہے؟ پہلے ذرا ان کی بات سنیے۔ انٹرویو دے رہا تھا، میرا سر شرم سے جھک گیا۔ کہتا ہے یہ ملک میرے بچوں کے لیے محفوظ نہیں ہے، اس کے بچوں کے لیے لندن کا محفوظ مقام اور پاکستانی قوم کے اور اس کے کارکنوں کے بچوں کے لیے جیلیں اور دہشت گردی کی عدالتیں۔ ناظرین، آج جو عمران خان کہہ رہے ہیں ان کے بچے یہاں محفوظ نہیں ہوں گے، 2 سال پہلے، بالکل 2 سال پہلے یہی شرم سے سر جھکنے والی بات مریم نواز صاحبہ اپنے والد کے لیے کہتی تھی۔ زرداری صاحب نے جب میاں صاحب کی واپسی کا مطالبہ کیا تھا تو انہیں بھی یہی جواب ملا تھا۔ آپ مجھے یہ گارنٹی دیں کہ نواز شریف واپس آئیں گے اور ان کی زندگی کو خطرہ نہیں ہوگا، میں ان کو شام کی فلائٹ سے بلاتی ہوں۔ اب فرق صرف اتنا ہے کہ اس وقت مریم نواز اپوزیشن میں تھی اور آج وہ حکومت میں ہے۔ خیر ناظرین، پی ٹی آئی اپنے لیے خود مزید مشکلات کھڑی کرتی چلی جا رہی ہے۔ ملک میں اداروں پر حملوں کے بعد اب ملک سے باہر بھی مہم شروع کر دی گئی ہے۔ لندن میں آگہی مہم کے نام سے اداروں کو بدنام کرنے کے لیے ٹرکس پر 9 مئی کی گرفتار خواتین اور زخمیوں کی تصاویر لگائی جا رہی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اس طرح کی مہم چلا کر حاصل کیا ہو جائے گا؟ ماضی میں یاد ہے مجھے ایم کیو ایم بھی اس طرح کی حرکتیں کر چکی ہے، لیکن ان کو بھی بدنامی کے سوا تو کچھ حاصل نہیں ہوا ملک کی۔ دوسری طرف چیئرمین پی ٹی آئی کی بہن عظمیٰ خان اور ان کے خاوند احد مجید کے خلاف 6 ارب کی زمین فراڈ سے صرف 13 کروڑ میں خریدنے کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ دونوں کی گرفتاری کے لیے ملک کے مختلف شہروں میں چھاپے بھی مارے گئے ہیں۔ لگتا ہے یہ مقدمہ بھی جلد بازی میں درج کیا گیا ہے، کیونکہ مقدمے میں زمین کے انتقال کی تاریخ 30 فروری 2022 درج کی گئی ہے۔ یہ کوئی انوکھا ہی کیلنڈر ہے جو صرف محکمہ اینٹی کرپشن والوں کے پاس ہوتا ہے، جس میں 30 فروری بھی آتا ہے۔ ایسی غلطیاں بتاتی ہیں کہ کارروائی میں جان کتنی ہے۔ اب ناظرین، سب سے بری خبروں میں ایک اچھی خبر بھی ہے، اور وہ اچھی خبر یہ ہے کہ روسی تیل لے کر پہلا جہاز پاکستان پہنچ گیا ہے۔ سستا تیل تو آ گیا ہے، لیکن یہ پاکستانیوں کو ملے گا کب اور کیسے ملے گا، اسی پر بات کرنے کے لیے پروگرام میں آج مجھے وزیر مملکت برائے پیٹرولیم مصدق صاحب میرے انتہائی معزز مہمان ہیں جوائن کر رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم مصدق صاحب۔ بہت شکریہ جی، وعلیکم السلام۔ مصدق صاحب، سب سے پہلے تو سر بہت بہت مبارک ہو آپ کو، یہ آپ کی محنت کا ہی ثمر ہے سر، سستا خام تیل پاکستان پہنچ گیا ہے۔ اب یہ بتائیے کہ اس کا ثمر عوام کو کب تک ملے گا سر؟ قیمتیں کتنی ہو سکتی ہیں سر اب؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وزیر اعظم نے اس میں بہت زیادہ لیڈ کیا ہے، فرام دا ٹاپ، فرام دا فرنٹ۔ ہمارے جب وہاں سے توانائی کے سفیر، توانائی کے وزیر روس سے تشریف لائے، ان کے فرسٹ ڈیپٹی منسٹر فار انرجی اور فیڈرل منسٹر فار انرجی دونوں تشریف لائے، تو ان کی کافی دیر تک وزیر اعظم سے بھی گفتگو ہوتی رہی، جس کے نتیجے میں ان کو اس بات کا احساس ہوا کہ یہ ایک اسٹریٹجک انویسٹمنٹ ہے اور ایک اسٹریٹجک ٹائم ہے، اور یہ ہم شروع تو کر رہے ہیں تیل سے، مگر آہستہ آہستہ باہمی تجارت ہے جو ہماری، وہ بڑھتی چلی جائے گی۔ اور آپ نے دیکھا کہ نہ صرف آج پہلا تیل کا تاریخی طور پہ پاکستان کی تاریخ میں پہلا تیل کا جو کارگو ہے وہ پاکستان پہنچا ہے، بلکہ اب اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ ایک نئی شپنگ لائن بھی شروع ہو گئی ہے روس اور پاکستان کے درمیان، اور اس شپنگ لائن کے ذریعے پاکستان کی جتنی بھی یہ فروٹس اور ویجیٹیبلز ہیں وہ روس جایا کریں گی، ٹیکسٹائل، فروٹس، ویجیٹیبلز۔ تو ہماری بائی لیٹرل ٹریڈ جو ہے اس میں ایک یہ اہم موڑ ہے، جس کے بعد اب یہ بڑھتی چلی جائے گی۔ آبویسلی آئی ایم ناٹ ایٹ لبرٹی کہ میں آپ کو ایگزیکٹ کمرشل ٹرمز بتا سکوں، لیکن یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہمیں ڈسکاؤنٹ ملا ہے، اور کہ دنیا کے کسی بھی ملک کو جتنا ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے اتنا ہی ڈسکاؤنٹ ہمیں بھی ملا ہے، جس کی وجہ سے جیسے جیسے تیل روس سے آتا رہے گا ویسے ویسے بتدریج قیمت جو ہے وہ عوام
پہ کم ہوتی جائے گی توانائی کی پیٹرولیم پروڈکٹس. مصدق صاحب اگر یہ تیل سر ہمارے لیے قابل استعمال ہوتا ہے تو کیا پھر ہم روس سے بورو بھی کر سکیں گے جس طرح کا ریلیف ہمیں سر سعودی عرب سے مل جاتا ہے؟ دیکھیے ہمیں اس وقت تو دو چیزوں سے زیادہ غرض ہے. ڈسکاؤنٹس کی تو ہم نے ابھی وہ ڈیلیڈ پیمنٹس کی تو ہم نے بات نہیں کی. آبویسلی جو ایل سی کے ذریعے پیمنٹ ہوگی اس میں جو بھی رعایت ہمیں سب سے زیادہ مل سکے 60 دن کی 90 دن کی 120 دن کی جو بھی ہمیں رعایت ملے گی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ لینے کی کوشش کریں گے. مگر اس کے دو اہم ترین پہلو جو ہیں وہ یہ ہیں. نمبر ایک، جب ہم سستا تیل خریدتے ہیں تو ہمارے زر مبادلہ کے اوپر جو بوجھ ہے وہ کم ہو جاتا ہے. یہ ہمارا جو ڈیفیسٹ ہے جس کی وجہ سے روپیہ ہر وقت ڈی ویلیویٹ ہو رہا ہوتا ہے، ایکسپورٹ اور امپورٹ میں جو فرق ہے، جب ہمارا پیٹرولیم پروڈکٹس ہماری تقریباً 2 سے 2.5 بلین ڈالر کی ماہانہ ہوتی ہیں، اگر ان کے اندر 15 یا 10% یا ڈسکاؤنٹ یا کم قیمت آنی شروع ہو جائے تو اس کے دو نتائج ہوں گے. ایک تو یہ ہوگا کہ عوام پہ بوجھ کم ہوتا چلا جائے گا، اور دوسری اہم چیز یہ ہے کہ جو ہمیں ڈالر چاہیے، جو ہمیں امپورٹ کرنے کے لیے ڈالر چاہیے، ان کا بوجھ کم ہو جائے گا اور ہمارا ایکسٹرنل سیکٹر، ہمارا جو تجارتی خسارہ ہے وہ کم ہو جائے گا. ابھی تک جتنی بھی گفتگو ہوتی ہے پاکستان میں وہ تجارتی خسارے کے حوالے سے ہوتی. تو یہ بڑے دو اہم پہلو ہیں جن کے ذریعے ہمیں یہ فائدہ ہوگا. اور یہ بھی میں آپ کو خبر دے دوں کہ انشاءاللہ یہ 3 دن 4 دن کے اندر یہ کارگو تیل پاکستان میں ڈسچارج کر دے گا جو ہماری ریفائنری میں چلا جائے گا، اور اس کے بعد تقریباً 6-8 دن کے اندر دوسرا جہاز جو ہے وہ پاکستان کے پورٹ پہ لگ جائے گا. That's great sir. سر اس وقت جو عالمی مارکیٹ میں خام تیل ہے وہ 70 سے 75 ڈالر کے درمیان مل رہا ہے. ہم جو روس سے تیل خرید رہے ہیں سر وہ کس ریٹ پہ مل رہا ہے ہمیں؟ جی وہ قیمت نہیں، وہ ہماری جو کمرشل ریلیشن شپ ہے وہ ہماری کنٹریکچوئل آبلیگیشن ہے کہ وہ ہم ریویل نہیں کریں گے، کیونکہ یہ ان کا تجارتی ایک طرح سے آپ سمجھ لیجئے سیکرٹ ہوتا ہے کہ وہ کیا سودا کر رہے ہیں، کس بھاؤ سودے کر رہے ہیں. تو اگر ہم وہ انفارمیشن دینی شروع کر دیں تو وہ بین الاقوامی سطح پہ پتہ چل جائے گا کہ وہ کس کو کتنے کا تیل دے رہے ہیں. تو یہ وی آر ناٹ ایٹ لبرٹی. سر یہ جو 70 یا 75 کا جو میں آپ کو بتا رہی ہوں ڈالر کا، یہ آپ بتا سکتے ہیں کہ اس سے کم ہے سر؟ آف کورس جی، اور انشاءاللہ بہت اچھی قیمت پہ ہمیں تیل ملا ہے اور بہت جلد اس کے اثرات عوام تک پہنچ جائیں گے. کم نہیں کافی کم ملا ہے جی. That's great sir. سر یہ بتائیے جو کیا ہمیں بارٹر بھی ہم پھر سچویشن کو کر سکتے ہیں؟ یہاں سے سامان جائے گا اور وہاں سے سامان آئے گا سر، بارٹر ٹریڈ بھی ہو سکتی ہے؟ جی یہ بارٹر والی آپ نے بڑا اہم سوال پوچھا ہے. ابھی جو ریسنٹلی بارٹر کو جو اپروو کیا گیا، بارٹر کی پالیسی کو، اس کے بعد بارٹر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اور جیسا کہ ابھی ہم ایل سیز کے ذریعے تیل خرید رہے ہیں، دونوں چیزیں کی جا سکتی ہیں. اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہم جیسے ہماری تجارت بڑھتی جائے گی، دیکھیے نا بارٹر کرنے کے لیے ہمیں تجارت بڑھانی پڑے گی. تو ابھی جو میں نے آپ کو دوسری شپنگ لائن کا ذکر کیا ہے وہ پاکستان سے ایکسپورٹ کرنے کے لیے شپنگ لائن کا راستہ کھلا ہے. تو یہ ایک طرح سے وزیر اعظم کا ایک ویژن تھا کہ ہم ایک بیلنسڈ خارجہ پالیسی رکھیں. ہمارا دوست امریکہ بھی ہے، اس سے ہم گرین ہائیڈروجن لیں گے. ہمارے دوست ممالک جی سی سی میں بھی ہیں جن سے ہم یہ انویسٹمنٹ 10 بلین ڈالر کی انشاءاللہ بہت جلد انویسٹمنٹ ہوگی ریفائنری میں، اس طرف فوکس کر رہے ہیں. ہمارے دوست ممالک سینٹرل ایشیا میں ہیں، ابھی ہم نے ایک ڈیل ان سے کی ہے ایل این جی کے حوالے سے، جس میں ہر مہینے وہ ایک کارگو ہمیں ایل این جی کا دیں گے. تو دیکھیے یورپ کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان میں ترکمانستان کی جو گیس ہے اس کے لیے ایل این جی کی لیکویفیکیشن کے پلانٹ لگائیں. تو ہماری یورپ سے بھی ہم بڑھا رہے ہیں اپنے انرجی کے تعلقات، امریکہ سے بھی، روس سے بھی، سینٹرل ایشیا سے بھی، جی سی سی سے بھی. تو ایک بیلنس پاکستانی مفاد میں کامیابی مل رہی ہے مصدق صاحب، ان محاذ پر تو آپ کو کامیابی مل رہی ہے. لیکن سر اگر آئی ایم ایف کے معاملات دیکھتے ہیں تو وہاں پر وہ چاہے وزیر اعظم صاحب ہوں، چاہے وزیر خزانہ ہوں، ان کی باڈی لینگویج یا ان کی جس طرح کے گفتگو ہے اس سے کوئی اچھی امید دکھائی نہیں دے رہی ہے. وزیر خزانہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ہم امید کر رہے ہیں کہ اب جو 9th ریویو میں جائیں اس کے بعد ہم پروگرام میں چلے جائیں، لیکن اگر نہیں جاتے تو پھر ہمارے پاس پلان بھی موجود ہے. وزیر اعظم صاحب بھی آج کہہ رہے تھے کہ اگر 9th ریویو نہیں ہوتا، اگر ہم پروگرام میں نہیں جاتے تو وہ عوام سے خطاب کریں گے. تو سر یہ پلان بی کا تذکرہ بار بار ہو رہا ہے، کیا حکومت مکمل طور پر نا امید ہو چکی ہے اور اس وجہ سے ہی پلان بی کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ سر دیکھیں بات بڑی سیدھی ہے
ہمارے نقطۂ نظر سے جتنی بھی کنڈیشنز تھیں جو IMF نے لگائی تھیں وہ ہم تمام پوری کر چکے ہیں. دیکھیے آپ یہی کر سکتے ہیں نا, اگر آپ نے پیسے بورو کرنے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ 3 یا 4 یا 5 کنڈیشنز, تو پاکستان نے وہ تمام کنڈیشنز پوری کر دیں. آخر میں ایک کنڈیشن میں انہوں نے کہا نہیں آپ تھوڑے سے اضافی پیسے لے کر آئیں تاکہ آپ کا جو آنے والے وقت میں آپ نے پیمنٹس کرنی ہے ہمیں نظر آئے کہ وہ بھی ہو پائیں گی, تو وہ اضافی پیسے بھی آ گئے. بھائی اب اگر سب کچھ ہو چکا ہے تو اب ہمارے اختیار میں کیا ہے آپ بتائیے. تو یہ آپ کو جو نظر آ رہا ہے تھوڑا سا مسئلہ, اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ کوئی چیز ہمارے اختیار میں ہے اور ہم ڈیل نہیں کرنا چاہتے. ہم بالکل IMF کے پروگرام میں آنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اس کو استعمال کرتے ہوئے ہم انٹرنیشنل مارکیٹ سے کم قیمت کا ڈالر جو ہے وہ لے کر آئیں, پاکستان میں انویسٹمنٹ کروائیں, پاکستان بورو کر سکے, کمرشل جو ذرائع ہیں ان سے بھی بورو کر سکے, ہم ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور ورلڈ بینک سے بھی بوروئنگ کر سکیں. تو یہ تمام چیزیں ہم چاہتے ہیں جی. اب سوال یہ ہے کہ اگر IMF تمام شرائط ہونے کے بعد بھی کہتا ہے کہ کسی ہیل حجت یا کسی بھی وجہ سے کہتا ہے کہ ہم اس وقت نہیں آپ کو پروگرام دے سکتے, تو ہمارے ملک نے تو آگے بڑھنا ہے نا, تو ہم آگے بڑھ رہے ہیں. اگر اب اس وقت اگر آپ دیکھیے ہمارا جو بجٹ ہے اس میں کوئی ایسا ذکر نہیں ہے کسی بھی بین الاقوامی ادارے کا, ورلڈ بینک کا, IMF کا. تو ہم نے اپنا ایک بجٹ بنایا ہے, ہم سمجھتے ہیں وہ ایک ریسپانسبل بجٹ ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں پچھلے 2 سے 3 مہینے میں ہماری ایکسپورٹس جو ہیں وہ امپورٹ سے زیادہ ہیں. اب ہم زیادہ امپورٹ کرنا چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں امپورٹ کو کھولیں, زیادہ امپورٹ آئے, زیادہ ترقی کی شرح ہو, لیکن ہم نے ریسپانسبلٹی کے طور پہ جو ہماری جتنے ہمیں ہوتا کیا ہے, ہم امپورٹ کرتے ہیں, ہمیں ڈالر چاہیے, ڈالر کہاں سے آتے ہیں, ڈالر آتے ہیں ایکسپورٹ سے. لیکن سر جو کل اور پرسوں جو ہم نے بجٹ اینڈ پوسٹ بجٹ پہ بات کی نا, تو تاجر یہ ایکسپورٹ کے حوالے سے بیچارے بڑے پریشان دکھائی دے رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ بجٹ میں ہمارے لیے کچھ ایسا نہیں رکھا گیا کہ جس کی وجہ سے ہمارے ایکسپورٹ کے معاملات آگے بڑھے. 19% سے وہ 16% پہ جا رہا ہے. اچھا مصدق صاحب, میں چاہ رہی تھی ہم تھوڑا سا اس کو آگے لے کے چلیں. شہباز شریف صاحب نے آج بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کے معاملے پر PTI چیئرمین کے ساتھ معاہدہ تقریباً مکمل ہو گیا تھا PTI کے ساتھ, لیکن چیئرمین نے اس کو ویٹو کر دیا. اور سر مجھے یاد ہے جب وہ میٹنگز چل رہی تھی آج سے 1.5-2 مہینے پہلے, تو اسحاق ڈار صاحب جب باہر آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ آلموسٹ معاملات طے پا گئے ہیں, بس وہ اپنی چیئرمین سے جا کے ڈسکس کریں گے اور اس کے بعد معاملہ فائنلائز ہو جائے گا. پھر اس کے بعد سر یہ ہوا نہیں تھا, تو معاہدے میں کیا طے پایا تھا جس کا آج وزیر اعظم صاحب نے بھی تذکرہ کیا؟ دیکھیے اس کا ذکر تو میرے خیال میں PTI کے بھی کچھ رہنما کر چکے ہیں. آپ نے بعض گشت سنی, آپ نے بہت سے پروگرامز بھی کیے, PTI کے بہت سے رہنماؤں نے بیانات بھی دیے کہ بس 19 دن کا فرق ہے. جو حکومت ہے وہ کہہ رہی ہے اس تاریخ کو, ہم کہہ رہے ہیں 20 دن بعد یا 30 دن بعد کی ڈیٹ کو. تو جب فرق صرف اتنا 2-4 ہفتوں کا فرق رہ جائے تو پھر اگر آپ جمہوری ذہن رکھتے ہو تو آپ کہتے ہیں اچھا چلیے ابھی تک تو الیکشن ہوا نہیں ہے, اگر کوئی ڈیٹ دی جا رہی تھی جو دی جا رہی تھی اور اس کے اوپر ایک اگریمنٹ ہو گیا تھا, اس میں فرق 2-3 ہفتے کا رہ گیا تھا. اور وہ بھی جو آپ کے جو بیانات جن کا آپ حوالہ دے رہی ہیں ان سے آپ کو صاف پتہ چلتا ہے کہ سب کو معلوم تھا کہ یہ معاملہ طے ہو جائے گا, مگر وہی ہیوبرس خان صاحب کا جو غرور ہے, جو ان کی انا ہے, جو ان کا ہیوبرس ہے, وہ ہمیشہ ان کے آڑے آتا ہے. آپ ان کی تمام گفتگو سن لیں, وہ میں سے شروع ہوتی ہے, میں پہ ختم ہوتی ہے. وہ ایک طرح سے تو مزاح, جی میں نے تاریخ طے ہوئی تھی, ایک تاریخ طے ہوئی تھی جو میں اب اس کا ذکر جب تک خود نہیں کریں جو لیڈ کر رہے تھے, ڈار صاحب نہ کریں یا باقی ممبرز نہ کریں تو میرے لیے مناسب نہیں, مگر ایک تاریخ طے ہوئی تھی کہ اس تاریخ کو ہم ایک کیئر ٹیکر لا کے الیکشن کروا لیں گے. جی الیکشن کی طرف چلے جانا چاہیے. ٹھیک سر لیگی رہنماؤں کی جانب سے بات کی جا رہی ہے IPP پارٹی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی, اور سر یہ بھی خبریں آ رہی تھی کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی باتیں ہو رہی ہیں. تو سر یہ جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی آنے والے الیکشن کے لیے, یہ پورے ملک کے لیے یا یہ صرف پنجاب کی حد تک بات ہو رہی ہے؟ نہیں, کوئی ایسی بات ابھی سامنے حتمی طور پہ نہیں ہوئی. آپس میں دوست ہیں سب کے, 30 سال 25 سال پرانے تعلقات ہیں. کچھ ہماری پارٹی میں, کچھ پیپلز پارٹی میں ہیں, ہمارے اپنے دوست ہیں. آپ اگر یہاں اسلام آباد میں گھومیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہم مختلف پارٹی کے اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں, تو اس میں کبھی فارمل کبھی انفارمل گفتگو چلتی رہتی ہے, مگر ابھی تک کوئی ایسی حتمی کسی پالیسی کے لیول پہ یا اسٹریٹجی کے طور پہ ایسی بات نہیں ہوئی. آپس میں گفتگو چل رہی ہے. اف اٹ وڈ میک سینس فار ایوری ون تو ضرور مل جل کے دیکھیں گے کیسے الیکشن لڑنا ہے. ابھی آپ اس وقت بھی دیکھ لینا PDM جو ہے وہ کیا ہے,
اتنی ڈھیر ساری جماعتیں ہیں جو اس میں شامل ہیں. اگر پی ڈی ایم فیصلہ کرے, جو کہ ابھی ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا, اگر پی ڈی ایم فیصلہ کرے کہ اسے الیکشن لڑنا ہے تو بہت سی جماعتوں کے ساتھ الحاق ہوگا. نہیں, میں نے تو آپ کو کسی یعنی کا جواب کہ آئی پی پی اور پیپلز پارٹی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے. نہیں, دیکھیے میں نے تو یہ نہیں کہا آپ کو, لیکن آپ یہ کہہ رہی ہیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ امکان تو سیاست میں اگر نہ ہو تو پھر سیاست کا ہے کہ امکان پیدا کرنا, وہ جگہ پیدا کرنا جس میں ملکی مفاد میں اور عوامی مفاد میں یا غریب کے مفاد میں آپ آگے بڑھ سکیں, یہی تو سیاست ہے. تو امکان تو ہے, لیکن جب آپ یہ کہتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے, تو میں کہتا ہوں نہیں, یہ میں نہیں کہوں گا, کیونکہ یہ ایسے پریلیمنری گفتگو, ابھی تو پارٹی بنی ہے 2 دن ہوئے. تو جب پارٹی بنی 2 دن پہلے ہوئی ہے تو آپ یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی باتیں کیسے کریں گے؟ ابھی تو وہ خود دیکھیں گے کہ ان کے کہاں کہاں کینڈیڈیٹ ہیں, وہ کس شکل میں ایک معاملہ مصدق صاحب ایک معاملہ اور آیا. چیئرمین پی ٹی آئی کی ہمشیرہ کے خلاف جو مقدمہ درج ہوا ہے اس میں سر وہ جو زمین کے انتقال کی تاریخ ہے وہ 30 فروری درج کی گئی ہے. سر یہ جلد بازی میں مقدموں کے ساتھ نا عموماً اس طرح کی چیزیں وہ ہو جاتی ہیں. سر اس وقت یہ چیزیں ہونا حکومت کے لیے اچھا تاثر نہیں جا رہا ہے مصدق صاحب؟ دیکھیے میرے پاس تو اس کا وہ کاغذات نہیں ہے, نہ میں نے اس کو دیکھا ہے, لیکن کچھ بھی غلط مقدمہ نہیں ہونا چاہیے. وہ بے شک خاص صاحب کی ہمشیرہ ہوں یا کسی اور کی ہمشیرہ ہوں یا ہمارے آپ کے کوئی دوست ہوں یا ہمارے مخالف ہوں, یہ کوئی بات نہیں کہ غلط مقدمہ کیا جائے. تو غلط مقدمات بالکل نہیں ہونے چاہیے. جو آپ کہہ رہی ہیں اگر ٹھیک ہے تو جو انویسٹیگیشن آفیسر ہیں اور جو ٹیم ہے وہ اس کی تفتیش کریں. اگر تو ویسے کوئی کوتاہی ہے تو اس کو ٹھیک کریں, اور اگر غلط مقدمہ ہے تو اس کو خارج کریں. یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, غلط مقدمات نہیں ہونے چاہیے. ملک میں ہم نے کریڈیبل طریقے سے آگے بڑھنا ہے. ابھی آپ دیکھیں یہ 9 مئی یہ جو آتش زدگی اور دہشت گردی کی گئی ہے کتنا وقت لے رہی ہے, کتنا وقت انویسٹیگیشن کی ٹیم لے رہی ہے. ہزاروں کی تعداد کے اندر فیشل ریکگنیشن کی جا رہی ہے تاکہ کسی کو غلط نہیں پکڑا جائے, کسی پہ غلط مقدمہ نہیں دائر. میں بھی دیکھ رہی تھی باقاعدہ 2-2 لاکھ روپے ان شناخت کے لیے لگائے گئے ہیں کہ جو ان کی شناخت کے بارے میں بتائے گا ان کو 2 لاکھ روپے دیے جائیں گے اور صیغہ راز میں نام بھی رکھا جائے گا. بہت بہت شکریہ مصدق صاحب. آپ کہہ رہے ہیں کہ غلط مقدمات کوئی, وہ چاہے مخالفین ہی کیوں نہ ہو, لیکن غلط مقدمات ان پر درج کسی پر بھی نہیں ہونے چاہیے. بہت شکریہ آپ کا, آپ کے قیمتی وقت کا. ایک اور بڑا اہم معاملہ ناظرین ہونے جا رہا ہے کراچی کے لیے. اوبویسلی 15 جون کو ایم کیو ایم کے دوڑ سے باہر ہونے کی وجہ سے میئر کراچی کا الیکشن بھی ماضی کی بنسبت یہ زیادہ توجہ کا مرکز اس وقت بنا ہوا ہے. کراچی میں کوئی بھی جماعت سادہ اکثریت لینے میں ناکام ہوئی ہے, اس لیے میئر کی نشست کے لیے سب کو ہی دوڑ دھوپ کرنی پڑ رہی ہے. پیپلز پارٹی نے سب سے زیادہ نشستیں جیتی ہیں, لیکن اتحادی ملا کر بھی میئر کی نشست جیتنے کے لیے نمبر پیپلز پارٹی کے پورے نہیں ہو رہے ہیں, لیکن اوبویسلی ان کی جانب سے جیت کا دعویٰ ضرور کیا جا رہا ہے. دوسری طرف جماعت اسلامی ہے اور ان کے اتحادی ہیں جن کے نمبرز پورے ہیں لیکن جیت یقینی نہیں ہے. اتحادیوں کو ملا کر پیپلز پارٹی کے پاس جو اعداد و شمار بنتے ہیں, جو نمبر بنتے ہیں, وہ ہیں 173 سیٹس. جماعت اسلامی کا اتحاد 193 پر ہے اور جیت کے لیے چاہیے 184 ووٹ. نمبر گیم کے لحاظ سے تو حافظ نعیم کے حق میں یہ جا رہے ہیں, لیکن حالات پاکستان پیپلز پارٹی کے حق میں ہیں. تحریک انصاف کے چیئرمینز ووٹ ڈالنے کے لیے پہنچ سکیں گے, یہ بڑا سوال ہے. اور اگر پہنچ بھی گئے تو کیا وہ عمران خان کے حکم پر عمل کریں گے؟ یہ سوال صرف حالات کی وجہ سے نہیں اٹھ رہے ناظرین, پیپلز پارٹی کے دعوے بھی اس کی بہت بڑی وجہ ہے. میئر کے امیدوار مرتضی وہاب صاحب کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کچھ لوگ ووٹ ہی نہ دیں. میرے پروگرام میں ناصر حسین شاہ صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ کچھ لوگ ادھر ادھر ہو سکتے ہیں. اس وقت تحریک انصاف کے 5 یو سی چیئرمین گرفتار ہیں اور کئی مبینہ طور پر لاپتہ ہو چکے ہیں. حافظ نعیم الرحمان صاحب کی درخواست پر سندھ ہائی کورٹ حکومت کو تمام گرفتار افراد کو سٹی کاؤنسل پہنچانے کے احکامات جاری کر چکے ہیں, لیکن اس پر عمل درآمد بھی ایک بڑا سوال ہے کیونکہ انہیں ابھی تک حلف اٹھانے کے لیے بھی نہیں لایا گیا ہے. سندھ ہائی کورٹ میں حافظ نعیم الرحمان نے بلدیاتی ایکٹ کی وہ ترمیم بھی چیلنج کر رکھی ہے جس کے تحت کوئی بھی نان الیکٹڈ شخص چیئرمین اور میئر بن سکتا ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ مئی میں ہونے والی اس قانون سازی کو سندھ حکومت نے دسمبر 2021 سے نافذ العمل کیا ہے, جسے جماعت اسلامی حکومتی بدنیتی اور غیر آئینی قرار دے رہی ہے. کہا گیا ہے کہ میئر کے انتخاب سے صرف چند روز پہلے اس ترمیم سے مرتضی وہاب کے لیے راستہ ہموار کیا گیا ہے. 2 روز بعد اب سندھ ہائی کورٹ نے اس معاملے پر فیصلہ سنانا ہے اور یہ فیصلہ بھی کوئی بڑا گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے. میرے ساتھ حافظ نعیم الرحمان صاحب ساتھ موجود ہیں, امیر جماعت اسلامی ہے کراچی سے. بہت بہت شکریہ حافظ صاحب. سر سب سے پہلے تو یہ کہیے, بظاہر آپ کے پاس نمبر اوبویسلی پورے دکھائی دیتے ہیں لیکن تحریک انصاف کے لوگ گھروں سے بھاگے ہوئے ہیں, کچھ جیلوں میں ہیں, تو آپ اس ساری سچویشن کو مینج کیسے کریں گے کہ سارے پہنچ بھی جائیں, ووٹ بھی آپ کے حق میں پڑ جائیں؟ پریکٹیکلی
تو ممکن نظر نہیں آ رہا ہے ایسا سر؟ دیکھیں وہ اس لیے ممکن نظر نہیں آ رہا کیونکہ یہ پیپلز پارٹی نے اس کا تاثر بنایا, اور پیپلز پارٹی سندھ حکومت کی پوری طاقت استعمال کر کے 4 لوگ تو گرفتار کیے ہوئے ہیں. ان کے لیے تو سندھ ہائی کورٹ میں ہم گئے تھے, اور سندھ ہائی کورٹ نے یہ جو ہے کل فیصلہ دیا ہے کہ چاروں کے چاروں کو پروڈکشن آرڈر پہ وہاں پر پیش کرنا ہے. اب وہ آئیں گے اور اگر ووٹ ڈالتے ہیں, وہ ظاہر ہے کہ ان کی پارٹی کا فیصلہ ہے جماعت اسلامی کے میئر کے حق میں, تو وہ کاؤنٹ ہوگا, اور اگر وہ کاؤنٹ نہیں ڈالیں گے تو وہ کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا, اور اس طرح سے ان کی ڈسکوالیفیکیشن بھی ہو جائے گی, ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا. اب باقی رہ گئے وہ لوگ کہ جو لاپتہ کر دیے گئے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ لوگ اپنی مرضی سے غائب ہو گئے. یہ مرضی سے غائب نہیں ہوئے بلکہ ان کو لاپتہ کیا گیا ہے. اور اگر اپنی مرضی سے غائب ہوئے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک آدمی جو اپنی یوسی میں منتخب ہو, اتنی بڑی تمناؤں کے ساتھ وہ الیکشن لڑے, وہ میئر کے انتخاب کے دن خوشی خوشی غائب ہو جائے گا. یا تو وہ لالچ میں غائب ہوگا کہ اس کی قیمت لگی ہے, یا پھر وہ دباؤ میں جائے گا. دونوں صورتوں میں حکومت اور پیپلز پارٹی اس کی رسپانسبل ہے. اگر وہ ہارس ٹریڈنگ کرتے ہیں, انسانوں کی منڈی لگاتے ہیں اور لگا رہے ہیں اور خرید رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ جمہوریت پر کالک مل رہے ہیں, بلکہ اپنے منہ پہ ہی مل رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیپلز پارٹی نمبر آف ووٹ سے تو ہاری گئی تھی. 3 لاکھ ووٹ پیپلز پارٹی کے ہیں, 9 لاکھ ووٹ جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کے ہیں. اسی طرح سیٹوں کے حوالے سے انہوں نے زبردستی چھینا جھپٹی کی تھی, حلقہ بندی اپنی مرضی کی تھی. اس سب کے خلاف کریک ڈاؤن چل رہا ہے, تو کچھ چیئرمینز یہ بہانہ بنا کر بھی غائب ہو سکتے ہیں اس دن, اور اس پر پھر چیئرمین کچھ نہیں کہہ سکتے انہیں. دیکھیں اگر وہ بہانہ اپنی قیادت کو دے دیں گے تو اس کی بھی 2 صورتیں ہیں نا, کہ پیپلز پارٹی دباؤ ڈال کر, چھاپے مار کر ان کو جو ہے وہ اس طرح سے دباؤ میں لے رہی ہے, یا پھر پیپلز پارٹی ان کو یہ بہانہ فراہم کر کے خرید رہی ہے. دونوں صورتوں میں کلپریٹ تو پیپلز پارٹی ہے نا, جمہوریت پہ کالک تو پیپلز پارٹی مل رہی ہے نا. ان کو تو یہ چاہیے تھا کہ بڑے دل کا مظاہرہ کرتے اور کہتے کہ ہم ایسے لوگوں کو کچھ نہیں کہیں گے جو الیکشن کے لیے ووٹ ڈالنے آئیں گے, اور ہم کسی کو نہیں خریدیں گے. اب انہیں مینڈیٹ تسلیم کرنا چاہیے تھا نا بھائی, کیا پورے سندھ پر تو پہلے ہی تم نے قبضہ کیا ہوا ہے, کیا ایسا ہو جاتا قیامت؟ آپ کے تو ویسے بھی وزیر بلدیات ہیں, ویسے بھی آپ کے سسٹم چل رہے ہیں, ویسے بھی کرپشن چل رہی ہے, تو اب آپ ایک میئر میں ہی کیا تکلیف ہے کہ اس پہ بھی قبضہ کرنا چاہتے ہیں جبکہ آپ کے نمبرز بھی پورے نہیں ہیں. اچھا حافظ صاحب, ویسے سر آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایسا نہیں کرے گی سر, کیونکہ ہر پارٹی کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ نمبرز پورے کریں اور جیت کو یقینی بنائیں. سر آپ کی باتوں سے بھی یہ تاثر مل رہا ہے کہ آپ کو بھی نا جیت کا یقین نہیں ہے. دیکھیں میئر تو انشاءاللہ جماعت اسلامی کا بنے گا. اگر انہوں نے ایسی سچویشن قائم رکھی اور کوئی بھی انفیئر, ان ڈیموکریٹک مینز استعمال کیا, تو اس کے لیے ہمارے پاس جو راستے موجود ہیں وہ سڑکوں کا راستہ ہے اور عدالتوں کا راستہ ہے. اور الحمدللہ ہم دونوں جگہوں پر اتنے پاورفل ہیں کہ پورے پاکستان میں, آج بھی پورے پاکستان میں یوم احتجاج منایا ہے پیپلز پارٹی کے ان حرکتوں پر. اور آپ نے دیکھا کہ آج کراچی میں کتنا بڑا جلسہ انسانوں کا سمندر تھا, خواتین بھی تھے, بچے بھی تھے. 1 دن کے نوٹس پہ ہم نے یہ کام کیا ہے. تو یہ پیپلز پارٹی ایک طرف تو اپنے چیئرمین کا امیج بنانے کے لیے پوری دنیا کے دورے کروا رہی ہے, اور دوسری طرف کالک مل رہی ہے خود ہی. تو اس کو خود باز آ جانا چاہیے ان حرکتوں سے. جماعت اسلامی کوئی پیسے لے کر بیٹھنے والی پارٹی تھوڑی ہے دوسری پارٹیوں کی طرح کہ آپ خرید لیں گے. ایسی ویڈیوز موجود ہیں جن میں جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان کی جانب سے شکوے شکایتیں کی جا رہی ہیں آپ سے. تو سر جن سے آپ ووٹ مانگ رہے ہیں انہی کے خلاف کیسز کیے ہوئے ہیں, تو پھر سر ان کے پاس بھی تو آپ کو ووٹ نہ دینے کا جواز موجود ہے نا حافظ صاحب؟ نہیں, ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے. اور یہ اگر کسی نے کوئی بات کی بھی ہے, یہ صرف ایک کیس ایسا ہے, ایک یو سی کا کیس ایسا, اور اس پر ہماری ان سے بات چل رہی ہے. صرف ایک کیس ہے, اور اس پہ بھی ہماری ان کی لیڈرشپ سے ہی بات ہو گئی ہے, ان لوگوں سے ہی بات ہو گئی ہے. یہ تو اس کو پروموٹ چند لوگ جان بوجھ کے کر رہے ہیں کہ تاکہ جو ہے نا یہ باقی چیئرمینوں کو بھی یہ بات سمجھائیں کہ جیسے کوئی بہت بڑا مسئلہ ہے. کوئی مسئلہ نہیں ہے, سب چیزیں سیٹ ہو چکی ہیں, اور لیڈرشپ نے ان کی, عمران خان صاحب نے بھی اور باقی لوگوں نے بھی جب ایک طرف اوکے کر دیا ہے تو اب ان پہ ڈیفیکشن کلوز لگے گی. ووٹ نہیں ڈالیں گے تو بھی لگے گی, نہیں آئیں گے تو بھی لگے گی, اور اگر غلط ووٹ ڈالیں گے تو ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا اور بندہ بھی ڈسکوالیفائی ہو جائے گا. تو 4 سال کے لیے جو لوگ منتخب ہو گئے ہیں, کیا وہ 4 سال کے لیے یہ سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں؟ تو میرا خیال ہے کہ وہ نہیں کریں گے انشاءاللہ. اور اگر جبرن ان سے کروایا جائے گا تو اس کے بھی ہمارے پاس ساری چیزیں موجود ہوں گی, اور ہم سڑکوں پر بھی اور عدالتوں میں بھی جائیں گے. پیپلز پارٹی کو قبضہ نہیں کرنے دیں گے. کو یقین نہیں ہے جیت کا. ناصر حسین شاہ صاحب وزیر سندھ بلدیات میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہوں گے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ساتھ رہیے.
वेलकम बैक वंस अगेन जी। 15 जून को मेयर का इंतखाब होना है कराची में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिनके नंबर्स कुछ कम दिखाई देते हैं अगर जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इत्तेहाद देखा जाए, लेकिन वहाँ पर दावे हैं कि वो जीत रहे हैं। और हाफिज नईमुर रहमान साहब जो ब्रेक से पहले साथ मौजूद थे, उनकी बातों से ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे उनको यकीन है कि जीत उनके हाथ नहीं आने वाली। नासिर हुसैन शाह साहब वज़ीर सिंध बल्दियात मेरे साथ प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नासिर साहब, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है सर। पीपल्स पार्टी के नंबर्स जो इत्तेहाद के पास अक्सरियत है वो नहीं है, लेकिन दावे आप लोगों की तरफ से पुरजोर मेयर कराची बनाने के हैं सर। पीपल्स पार्टी अभी तक इस बात का जवाब नहीं दे सकी है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि नासिर साहब से राब्ता दोबारा बहाल हो, गालिबन राब्ता उनसे हमारा मुनक़ता हुआ है, तो फिर उनसे इस बात पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस बात का कैसे यकीन है। गो कि अगर इनफरादी हैसियत में देखा जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास इनफरादी तौर पर नंबर ज़्यादा हैं, जमात इस्लामी दूसरे नंबर पर है और तीसरे नंबर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। लेकिन जब इन दोनों जमातों ने अपना इत्तेहाद किया तो फिर वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नंबर ज़्यादा हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नासिर साहब। सर, ये $1 मिलियन क्वेश्चन का जवाब दीजिए। इत्तेहाद के बावजूद नंबर्स आप लोगों के कम, लेकिन पुरजोर दावे हैं मेयर बनाने के, सर कैसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखिए, इखलाकी तौर पर तो हमारे नंबर ज़्यादा हैं, तो इसलिए हमने शुरू से कहा है कि मेयर हमारा होना चाहिए। डिप्टी मेयर जमात इस्लामी के हैं नंबर्स, तो उनका होना चाहिए। लेकिन जो आप जैसे फरमा रही हैं कि पीटीआई और इनके बाद जो है उनके नंबर ज़्यादा हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है, इस तरह उनके नंबर ज़्यादा हैं। लेकिन उनके बहुत से पीटीआई के चेयरमैन के आए हैं जो मुख्तलिफ उनके बयानात कि वो जमात इस्लामी के साथ इस इत्तेहाद को नहीं मानते, क्योंकि उनको इलेक्शंस में बहुत इश्यूज़ हुए थे, अब भी एक दूसरे के ऊपर उनके केसेस हैं। और एक और बात जो है कि आपने खुद देखा है कि 9 मई के बाद पूरे मुल्क की फ़िज़ा जो है वो जो पीटीआई का तर्ज़ सियासत था या खान साहब की जो भी सिलसिले थे उनसे दूर होते जा रहे हैं। उनके जो चीफ मिनिस्टर रहे हैं, उनके गवर्नर रहे हैं, उनके फेडरल मिनिस्टर रहे हैं, बहुत करीबी लोग, तो ये यूसी चेयरमैन जो अभी जीत के आए हैं, जाहिर है वो उन फैसलों को पाबंद, मुझे नहीं लगता कि वो उसकी पाबंदी करें, और उन्होंने इसका बरमला इजहार किया है। तो इस वजह से हम पुरुमीद हैं। लेकिन हमने पहले भी कई बार कहा है कि अगर हाफिज साहब जो हमारे लिए ज़ाती तौर पर बहुत मोहतरम है, अगर वो जीत के मेयर बन के आते हैं नासिर तो साहब, उनको कितने चेयरमैन हैं सर मुबारक भी देंगे जो एलानिया खान साहब की बात ना जी? मानने की बात कर रहे हैं, या कितने ऐसे चेयरमैन हैं जो एलानिया तौर पर बता रहे हैं कि वो खान साहब की बात नहीं मानेंगे, या कितने ऐसे हैं कि जो आपके इल्म में हैं कि वो खान साहब की बात नहीं मानेंगे? जी देखिए, ये मैंने सोशल मीडिया पे, नेशनल मीडिया पे ही आपके कुछ लोगों के बयानात सुने हैं जिन्होंने मुकम्मल तौर पर वजाहत की है कि ना वो इस प्रोसेस का हिस्सा होंगे, ना वो जमात इस्लामी को वोट देंगे, ना ही पीपल्स पार्टी को वोट देंगे। उन्होंने कहा है कि हमसे राब्ते भी हुए हैं, लेकिन हम किसी को भी वोट नहीं देंगे, हम अपना जो है फैसला खुद करेंगे। उनमें से बहुत सारों के आप कहेंगे तो आपको भिजवा भी देंगे, सोशल मीडिया पे मौजूद है, नेशनल मीडिया पे मौजूद है। ये उनके लिए अगर एक परेशानी बन रही है, जिनको इस बात का यकीन है सर कि वो शायद नहीं जीत रहे हैं, लेकिन आपके लिए भी तो फिर क्वेश्चन है ना कि आप अपना 184 का हिस्सा कैसे पूरे करेंगे? देखिए, मैंने आपसे अर्ज किया कि हमारे अगर नंबर पूरे नहीं होंगे और मेयर जमात इस्लामी के हाफिज साहब बनते हैं या कोई और बनते हैं, हम उनको वेलकम करेंगे, उनको फुल सपोर्ट करेंगे। जाहिर है ये बात तो चेयरमैन साहब ने आज से 2 माह पहले भी कही थी, जब चीफ मिनिस्टर हाउस में एक इज्तिमा था, कि जो भी बन के आएगा उसको सपोर्ट करेंगे। लेकिन जिस तरह हमारे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है केएमसी में पीपल्स पार्टी, तो इखलाकी हक हमारा है वैसे, लेकिन अगर पीटीआई और ये मिलके बना लेते हैं तो हमें कोई उस पर एतराज नहीं है। लेकिन वैसे आजकल के हालात में नहीं लगता कि वो किस तरह बना सके। शाह साहब, आपकी तरफ से दावा किया जा रहा है कि बासानी आप मेयर बना लेंगे, तो सर अगर आप मेयर बना लेंगे तो कैसे बनाएंगे? 173 आपके पास नंबर्स हैं सर, उसमें 11 नंबर्स मजीद दरकार हैं, तो वो कैसे पूरा करेंगे? उसका फॉर्मूला क्या बनाया आपने सर, वो बताइए ना। देखिए, मैंने आपसे अर्ज की कि हम इखलाकी तौर पर चाहते हैं कि हमारा मेयर बने, और अगर हमारे नंबर पूरे होते हैं
تو ظاہر ہے ہمارا میئر بنے گا. اگر ان کے نمبر پورے ہوں گے تو ان کا نمبر میئر بنے گا. اب اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ ہم اس رن سے ہی نکل جائیں, ایسا تو نہیں ہو سکتا. لیکن نہ ہم جس طرح الزام لگایا جا رہا ہے کہ جی انہوں نے لوگوں کو گرفتار کرایا ہوا ہے, ظاہر ہے اگر کسی کے اوپر کیسز ہیں 9 مئی کے اور جن کے خلاف پورا ثبوت ہے وہ گرفتار ضرور ہیں, لیکن آج بھی چیف منسٹر سندھ نے کہا ہے کہ یہ ہمارا فرض ہے, ہم انشور کریں گے اس بات کو کہ وہ لوگ اس پروسیس کا حصہ بنے. ان کے لیے بھی تو سر, ان کے لیے بھی تو آرڈرز ہیں نا کہ ان کو پروڈیوس کیا جائے, لیکن آپ لوگوں نے تو ان کو حلف کے لیے بھی پروڈیوس نہیں کیا. سر کریں گے, نہیں 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 نہیں, ان کو ہر جگہ پہ پروڈیوس کیا گیا ہے. اگر کسی کو بھی اس حق سے محروم نہیں رکھا گیا, بلکہ ہم نے تو کہا ہے کہ جب یہ پروسیس ہوگا ان کو وہاں پہ پہنچایا جائے گا. جو بھی سر 4 چیئرمینز ہیں پی ٹی آئی کے جو جیل میں ہیں جنہوں نے حلف نہیں اٹھایا ہے. شاہ صاحب جی ان کو حلف بھی اٹھوائیں گے. یہ میں آپ کے پروگرام میں اس بات کو انشور کرتا ہوں, ان کو حلف بھی اٹھوائیں گے, اور وہ جس کو بھی ووٹ دینا چاہیں وہ اس میں آزاد ہوں گے, اور وہ اس دن وہاں پہ الیکشن جہاں پہ ہو رہا ہوگا ان کو وہاں پہ ضرور پہنچایا جائے گا. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور میں چیک کرتا ہوں کہ کوئی حلف سے اگر رہ گیا ہے, مجھے آپ نہیں بتایا ہے کہ 4 کوئی رہتے ہیں, میں چیک کروا لیتا ہوں, کیونکہ ہم نے تو پوری کوشش کی تھی کہ اگر کوئی قانونی طور پر زیر حراست ہے تو وہ بھی وہاں پہ آ کے اپنا یہ حق جو ہے وہ ادا کرے, اور اس کا حق ہے. دیکھیں یہاں پہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ایم کیو ایم کا جب وہ تقریر ہوئی تھی ان کے بانی کی, جس کے بعد آپریشن شروع ہوا اور بہت کچھ ہوا, تو وسیم اختر صاحب جیل میں تھے اور وہاں سے وہ میئر بنے تھے, ان کو مکمل طور پر حصہ لینے دیا گیا تھا, اور بھی ان کے بہت سے چیئرمین جو تھے اس وقت وہ زیر حراست تھے. تو ہم کسی اس چیز میں نہیں پڑیں گے کہ کسی کو غیر قانونی طور پر روکا جائے. ٹھیک سر, نون لیگ سے کیا طے پایا ہے؟ کیا یہ جو ان کی حمایت آپ کو ملی ہے یہ ڈپٹی میئر سے مشروط ہے سر؟ کیونکہ کچھ اس طرح کی اطلاعات بھی آ رہی تھی, انہوں نے کاغذات وغیرہ جمع کروائے. دیکھیں انہوں نے ضرور اس کی ڈیمانڈ کی ہے کہ ہمیں ڈپٹی میئر دیا جائے, لیکن ہم نے اس میں وضاحت سے بات ہوئی ہے کہ یہ لیڈرشپ فیصلہ کرے گی. ڈپٹی میئر کے لیے ہم نے انہیں ریکویسٹ کی ہے کہ ڈپٹی میئر جو ہے وہ آپ جو ہیں وہ نہ لیں اس میں, اور باقی کمیٹیز ہیں, دیگر چیزیں ہیں, ان میں ہم آپ کو ایڈجسٹ کریں گے. یہ کال ختم ہو گئی. اچھا ناصر صاحب, یہ نان الیکٹڈ فرد کے حوالے سے آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ سر آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ ناصر صاحب سے رابطہ میرا منقطع ہو گیا کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو شاید آواز نہیں پہنچ رہی ہے. لیکن ایک اور بھی معاملہ ہے نان الیکٹڈ کے حوالے سے, اس میئر کے حوالے سے. اگر عدالت کی جانب سے 2 دن کے بعد اس کا بھی فیصلہ آنا ہے, اگر یہ فیصلہ آ جاتا ہے تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی کا نیکسٹ موو کیا ہوگا؟ کیا وہ اس کو عدالت میں چیلنج کریں گے, یا پھر دوسرا امیدوار یعنی نجمی عالم کے حوالے سے بھی نام سامنے آ رہا تھا, وہ میئر کے امیدوار بن جائیں گے؟ یہ بھی بڑا عام سوال ہوگا. اگر دوبارہ میرے ساتھ آ چکے ہیں ناصر حسین شاہ صاحب. ناصر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے سر؟ ناصر صاحب تک آواز نہیں پہنچ رہی ہے. بہت بہت شکریہ. ناصر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جس قسم کے الزامات لگائے جا رہے ہیں ایسا نہیں ہے. اگر جماعت اسلامی کا میئر منتخب ہو جاتا ہے تو ہم ان کو بھی ویلکم کریں گے, لیکن دعویٰ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہی ہے کہ وہی اپنا میئر لا رہے ہیں, اور میئر کا نام مرتضی وہاب, جن کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. بہت شکریہ آپ کا ناصر صاحب. ایک چھوٹا سا بریک لے رہی ہوں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو کراچی میں سمندری طوفان کے حوالے سے بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. جی کراچی پر کالے بادلوں کے سائے ہیں, طوفان تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے, ہواؤں کی رفتار 140 کلومیٹر فی گھنٹہ تک پہنچ چکی ہے, اور اس وقت طوفان جس جگہ سے گزر رہا ہے وہاں لہریں 30 سے 40 فٹ تک بلند ہو رہی ہیں. محکمہ موسمیات کے مطابق اگر طوفان کی رفتار یہی رہی تو 15 جون کو یہ سندھ کے ساحلی علاقے کیٹی بندر اور انڈین گجرات کے ساحل کے قریب سے گزرے گا. اس کے نتیجے میں ساحلی علاقوں میں 100 کلومیٹر کی رفتار سے ہوائیں چل سکتی ہیں. کراچی, حیدرآباد سمیت دیگر شہروں میں 13 سے 16 جون کے درمیان تیز ہواؤں کے ساتھ شدید بارشوں کا امکان ہے. نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ نے بھی الرٹ جاری کیا ہے. اگلے 24 گھنٹے انتہائی اہم قرار دیے ہیں.
KPT حکام نے جہازوں اور پورٹ تنصیبات کی حفاظت کے لیے ہنگامی الرٹ جاری کیا ہے۔ کمشنر کراچی نے شہر سے سائن بورڈ، بل بورڈ سمیت دیگر اشتہاری مواد کو ہٹانے اور کمزور درختوں کو کاٹنے کی ہدایت جاری کی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھٹہ سمیت دیگر علاقوں سے 8,000 سے زائد لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنا پڑ سکتا ہے، اور اس حوالے سے پاک فوج سے بھی بات کی ہے۔ دوسری جانب پنجاب اور خیبر پختونخوا میں بھی آندھی اور طوفانی بارشوں نے تباہی مچائی ہے۔ مختلف شہروں میں درخت، دیواریں اور چھتیں گرنے کے واقعات میں 32 افراد جاں بحق ہوئے ہیں، 150 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ کراچی کی صورتحال جاننے کے لیے فروا علی نمائندہ ہیں سما کی، بہت بہت شکریہ فروا، آپ نے جوائن کیا ہمیں۔ یہ بتائیے حالات کو دیکھتے ہوئے انتظامیہ متحرک آپ کو دکھائی دے رہی ہے؟ کمشنر کراچی نے جو حکم دیا تھا اس کے بعد بل بورڈز وغیرہ اتار لیے گئے ہیں، کمزور درخت کاٹے جا رہے ہیں، ہو کیا رہا ہے؟ ہاں جی بالکل، شکریہ کرن، آپ نے شو میں انوائٹ کیا۔ دیکھیے کرن، ہمارے یہاں وقت سے پہلے اقدامات کا کوئی بھی تصور نہیں ہے۔ کمشنر کراچی کی جانب سے آج بل بورڈ ہٹانے کا حکم دیا گیا ہے، جس پر فی الحال تو کوئی ایکشن ہوتا نظر نہیں آیا، اور اتنی جلدی کراچی جیسے بڑے شہر کے بل بورڈ وغیرہ اتارنا میرا نہیں خیال کہ ممکن ہوگا۔ یہی صورتحال درختوں کی کٹائی کے حوالے سے بھی ہے۔ دوسری جانب مخدوش عمارتوں کی بات کہی جائے تو SBCA کی جانب سے دیگر متعلقہ اداروں کی جانب سے ناقص کردگی، خاص کر ہم ڈسٹرکٹ ساؤتھ اولڈ سٹی ایریاز کے علاقے صدر، رنچو لائن، اس کے علاوہ کھارادر وغیرہ کی بات کریں تو وہاں ایسی عمارتوں کی بھرمار ہے جس کے باوجود جو ہے وہ مخدوش قرار دے چکی ہیں، لیکن ادھر پھر بھی لوگ آباد ہیں، جو خالی انفراسٹرکچر موجود ہیں۔ جیسا کہ الرٹ جاری کیے گئے ہیں کہ محکمہ موسمیات کی طرف سے کہ سمندری طوفان آنے کی صورت میں تیز ہوائیں چلیں گی، تو یہ صورتحال نہ صرف پریشان کن ہے بلکہ انتہا خطرناک ہے، حد تک خطرناک بھی ہے کہ ابھی بھی ادھر کافی لوگ رہائش پذیر ہیں، اور نالوں کی صفائی کے حوالے سے بھی کام سست روی کا شکار نظر آتا ہے۔ جبکہ موسم، اگر طوفان کے حوالے سے بات کریں کہ طوفانی بارشیں بھی طوفان کی وجہ سے یعنی کمشنر صاحب کے احکامات پر نہ بل بورڈ ہٹائے گئے، نہ درخت کاٹے گئے، جو مخدوش عمارتیں ہیں نہ وہ خالی کروائی گئی ہیں، تو اللہ نہ کرے اگر ہیوی رین فال ہو جاتا ہے تو خدا نہ خواستہ کوئی کسی قسم کے کوئی 5 سے 2 سال پہلے جو منظر ہم نے کراچی میں دیکھا تھا، کیا خدا نہ خواستہ وہ والی سچویشن پیدا ہو سکتی ہے؟ یہ تیز ہواؤں کے ساتھ نا بارش کی بات بھی کی جا رہی ہے، ہیوی رین فال کی بات کی جا رہی ہے۔ زیادہ بارش آ جاتی ہے تو پھر obviously زیادہ پانی آتا ہے، اور اتنا زیادہ پانی آتا ہے کہ پھر وہ سارا شہری دریا بن جاتا ہے۔ اس سے بچاؤ کے لیے فروا کچھ کیا جا رہا ہے؟ نالوں وغیرہ کی صفائی وغیرہ ہوئی ہے؟ نہیں جی بالکل، جو گزشتہ 2 روز سے ہم لوگ جو کوریج کر رہے ہیں طوفان کے حوالے سے، بارشوں کے حوالے سے، مونسون کا مہینہ بھی قریب ہے، تو یہاں تک کہ طوفان کی بارشوں کی بات ہے تو طوفانی بارشیں تو اچانک چلیں، کہہ سکتے ہیں کہ اچانک طوفان کی بارشوں کی پیشگوئی کی گئی ہے، لیکن مونسون کا جو مہینہ ہے اس کے حوالے سے بھی نالوں کی صفائی کا کام جو ہے وہ سست روی کا شکار ہے، جبکہ موسم برسات سر پر آ چکا ہے۔ اگلے مہینے سے ستمبر سے مونسون دسمبر تک جاری رہے گا، جبکہ کئی جگہوں پر سیوریج کا نظام بھی پہلے سے برباد ہو چکا ہے۔ تھوڑی سی بارش کے جواب دہ جو تھوڑی سی بارش ہوتی ہے اور سڑکیں جو ہے وہ تالاب کا منظر پیش کرنے لگتی ہیں۔ اگر چند علاقوں کی بات کی جائے، ادھر کنسٹرکشن کا کام کئی سالوں سے ہو رہا ہے اور وہ اتنا سست روی کا شکار ہے کہ ادھر سیوریج کا پانی اب تک پچھلے سال مرتضی وہاب صاحب ایڈمنسٹریٹر کے فرائض انجام دے رہے تھے، اور اس وقت جب بارشیں ہوئی تھی تو ان کو ہم نے بڑا ایکٹیو دیکھا تھا، اور کراچی میں جو ہمیشہ بدحالی کسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، پچھلے سال وہ والی سچویشن نہیں ہوئی تھی، لیکن اس بار آپ بتا رہی ہیں کہ کوئی ایسے جو سیفٹی میجرز لینے چاہیے تھے وہ نہیں لیے گئے، اور 15 جون ہی وہ دن ہے کہ جس دن میئر کا انتخاب ہو رہا ہوگا، اور اسی دن یہ شدید بارشیں اور طوفان کا خطرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کراچی شہر پر، انفیکٹ پورے پاکستان پر اپنا رحم کرے۔ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ ناظرین سے جمعے کو ملاقات ہوگی۔ اپنا اور اپنے ملک کا خاص خیال رکھیے۔ اللہ نے کے بعد